بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، گزشتہ مجلس میں وضو کس طرح کامل ہوتا ہے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج کی اس مجلس میں نماز کیسے کامل ہوتی ہے اس سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، جس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ زمانہ دکھلاوے کا زمانہ ہے، شو بازی کا زمانہ ہے۔ آدمی چاہتا ہے کہ لوگ اس کے کپڑے کو دیکھ کر اس کی تعریف کرے، لوگ اس کے سواری کو دیکھ کر اس کی تعریف کرے، لوگ اس کے گھر کی ڈیزائن اور گھر کے فرنیچروں کو دیکھ کر اس کی تعریف کرے۔ اس لیے وہ آرائش میں حد سے زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے، کیونکہ یہ زمانہ دکھلاوے کا زمانہ ہے۔ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں سے تعریف اکٹھا کرنے کے لیے، لوگوں کے نگاہوں میں معزز بننے کے لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اللہ اس سے زیادہ اس کا مستحق ہے کہ ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے دکھلاوے کو پیش کریں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے سامنے اپنے اعمال پیش کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے ہم اپنے اعمال کو سنوارنے کی، اپنے اعمال کو ڈیکوریٹ کرنے کی، اپنے اعمال کو جاذب بنانے کی، ہم اس کی کوئی فکر اور کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے حالانکہ دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کتنا سرمایہ لگتا ہے، لیکن اللہ کو دکھلانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ سرمایہ کی ضرورت ہے، نہ کیپٹل کی ضرورت ہے، بلکہ دل کا حال اللہ کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔
ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم التی فی صدورکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری جسم کی خوبصورتی کو اور تمہارے لباس کو اور تمہارے جسم کے ڈیل ڈول ہونے کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ کی نگاہ تمہارے دلوں کے اندر ہے جو دو پسلیوں کے درمیان ہے۔ تو ہمیں صرف اپنے دل کو سنوارنا ہے اعمال کرتے وقت، تاکہ اللہ کو ہمارے اعمال پسند آ جائے۔ آپ سوچیں کہ دنیا اگر کوئی ہماری تعریف کرتی ہے تو یہ تعریف ناقص ہے، یہ تعریف ادھوری ہے۔ آج جو تعریف کر رہے ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اپنی تعریف پر باقی بھی رہیں گے، بلکہ آج تعریف کر رہے ہیں، کل جو ہے وہ ذلیل بھی کر دیتے ہیں، نگاہ سے گرا بھی دیتے ہیں۔ آج سروں کا تاج بنا لیتے ہیں تو کل جوتیوں میں بھی جگہ نہیں دیتے۔ یہ دنیا کا حال ہے، لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے قدردان ہیں کہ اللہ جس کی تعریف کرتے ہیں تو صرف اللہ تعریف وقتی طور پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس تعریف کو اپنے فرشتوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ ذکر کے سلسلے میں ہم بارہا قرآن کی آیت سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ ہمارا ذکر کن کے درمیان کرتے ہیں؟ اس مخلوق کے درمیان کرتے ہیں جو ہم سے زیادہ پاک باز ہے، جو نورانی ہے، فرشتے ہیں۔ ان کے سامنے اللہ ہمارے ذکر کو پیش کرتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے ہر عمل کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ خوش ہو جائے، تاکہ اس عمل پر جو اللہ کو دینا ہے، جو اللہ کا وعدہ ہے، وہ وعدہ پورا ہو۔ اس لیے میں اکثر بزرگوں کی دعاؤں کا وسیلہ دیتا ہوں اور ان کی دعاؤں کا ایک حصہ نقل اور بیان کرتا ہوں کہ جب بھی آپ عمل شروع کریں تو آپ اللہ سے خاموشی کے ساتھ یہ دعا کر لیں کہ اللہ جس طرح یہ عمل کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ کہ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اے اللہ جس طرح نماز پڑھنا آپ کو پسند ہے اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ میں تلاوت کرنے بیٹھ رہا ہوں، اے اللہ جس طرح تلاوت کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح تلاوت کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ آپ اپنے ہر عمل کے ابتدا سے پہلے اللہ سے توفیق مانگ لیجیے۔ اس لیے ہمیں کرنا تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ بہترین جزا خیر دینے والا ہے، بہترین بدلہ دینے والا ہے، اور ایسے وقت میں ہم کو بدلہ دے گا جس وقت ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ دنیا والے بدلہ نہیں دیتے ہیں، اگر دیتے بھی ہیں تو وقتی دیتے ہیں، اور آج دے رہے ہیں تو کل دینا ان کا دینا گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرنا شروع کریں تو اس سے شروع کرنے سے پہلے آپ اللہ سے خاموشی کے ساتھ یہ دعا مانگ لیں کہ اللہ جس طرح یہ عمل کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ اس دعا سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ گویا کہ بندہ اپنی کمی کا، اپنی عجز کا، اپنی انکساری کا، اپنی تواضع کا اللہ کے سامنے جو ہے اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں عمل کو پورا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اگر آپ توفیق دے دیں گے تو جس طرح آپ کو پسند ہے اس طرح کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ کو اپنے بندے کی انکساری، تواضع، عجز جو ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ کوئی بھی عمل شروع کریں تو اس سے پہلے اس دعا کا اہتمام کر لیں۔ دعا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے کھڑے ہو جائیں مصلی پر، یا قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھے ہیں تو قرآن کھولنے سے پہلے تھوڑا سا مراقبہ کر لیں
کہ میں اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، اس میں نورانیت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ کو میری تلاوت پسند ہے اس طرح مجھے تلاوت کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس نماز سے اور اس تلاوت سے اور اس ذکر سے آپ کو نورانیت ملے گی، روحانیت ملے گی، دل کا سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، چین ملے گا، اور اللہ کی محبت کے آثار ملیں گے۔ آپ کو لگے گا کہ کوئی آپ سے محبت کر رہا ہے، آپ کو لگے گا کہ کوئی آپ کو اپنے سے قریب کر رہا ہے۔ اس لیے پہلی درخواست تو تمام سننے والوں سے اور سننے والیوں سے یہ ہے کہ عمل کے شروع کرنے سے پہلے اللہ سے یہ مانگ لیں کہ اللہ، جس طرح یہ عمل کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح کرنے کی توفیق دے دیجیے۔ چونکہ گزشتہ ہفتے وضو کی تکمیل کیسے ہوتی ہے اس کے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا، تو آج کی اس مجلس میں نماز کامل کیسے ہوتی ہے اس کے سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ تو اس میں جو پہلی بات تھی دعا کی، وہ میں نے عرض کر دی۔ اب نماز کے لیے جو ہے ایک نماز کا ظاہر ہے اور ایک نماز کا باطن ہے۔ ہر عمل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک ہر عمل کا جو ہے اس کا اندر کی روح اور اس کا مغز ہوتا ہے۔ جس طرح پھل ہے، پھل کے چھلکے بھی ہوتے ہیں اور پھل کے اندر گودا بھی ہوتا ہے۔ تو آدمی چھلکا چھوڑ دیتا ہے اور گودا سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ہر عمل کا ایک فقہی پہلو ہے اور ایک عمل کا جو ہے روحانی پہلو ہے۔ تو نماز ہو تو اس نماز کے بھی جو ایک تو ہے اس کا فقہی پہلو، کہ ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں، باہر کے فرائض کتنے ہیں، اندر کے شرائط کتنے ہیں، نماز کن چیزوں سے خراب ہوتی ہے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، نماز کی سنتیں کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ، بہت دن پہلے کی بات ہے، 7-8 سال ہو رہے ہوں گے، ایک جگہ پر میرا بیان طے تھا۔ اس بیان کے دوران اچانک یہ بات ذہن میں اللہ نے ڈالی کہ مجموعے سے پوچھ لیا جائے کہ بتائیں نماز میں واجبات کتنے ہیں۔ فرائض تو عموماً لوگوں کو یاد رہتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن واجبات اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ تقریباً 100 سوا 100 150 لوگوں کا وہ مجمع تھا۔ تو میں نے پوچھا بتائیں آپ میں سے کون ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے بالکل سناٹا چھا گیا۔ میں نے کہا اتنے بڑے مجمع میں یہ سب نمازیوں کا مجمع ہے، یہ سب دینداروں کا مجمع ہے، میں اسکول اور کالج کے بچوں سے یہ سوال نہیں کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں جو مستقل نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی محنت کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ نماز میں واجبات کتنے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس تین آدمیوں نے اپنے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو کر بتائیے کتنے ہیں۔ ایک نے 20 کہا، ایک نے 18 کہا، ایک نے 14 کہا۔ میں نے کہا گنوا سکتے ہیں؟ تو تینوں نے معذرت کر لی کہ نہیں، ہم گنوا نہیں سکتے۔ تو میں نے کہا کہ دوستو، اکثر مجمع جو بیٹھا ہوا اس کو واجبات نہیں معلوم ہے، یا یہ بتانا نہیں چاہتا ہے، یا اس کو ڈر رہا ہے، شرما رہا ہے۔ لیکن اتنے بڑے مجمع میں اگر آپ کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ واجب چھوٹ گیا ہے، اور آپ اس کو بغیر سجدہ سہو آپ نے کیے ہوئے آپ نے سلام پھیر کر نماز مکمل کر لی، تو آپ کی نماز تو نہیں ہوئی۔ تب میں نے ان کو جو 14 صحیح جواب تھا کہ نماز میں 14 واجبات ہے، وہ ان کو گنوائے اور ان کو بتلایا کہ یہ ہے واجبات 14 جو ہے نماز کے اندر۔ اس میں سے کوئی واجب بھی اگر چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ بغیر سجدہ سہو کیے ہوئے اگر آپ نے سلام پھیر دیا تو پھر گویا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ہے نماز کا فقہی پہلو ہے، ظاہری پہلو ہے کہ ہمیں نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات ہمیں معلوم ہو۔ الحمدللہ
ایسی کتابیں بہت سی ملتی ہیں جس میں ہم جو ہے اس کو دیکھ دیکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو یاد بھی کرا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر مشورہ دیتا ہوں کہ گھر میں کوئی وقت نکالا جائے جس میں گھر کے بڑے جو ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ماں ہو یا چاہے شوہر ہو یا باپ ہو، وہ اپنے گھر کے بچوں کو لے کر بیٹھے اور ان کے سامنے ان چیزوں کا مذاکرہ کریں تاکہ بچے واقف ہوں اس سے۔ پہلی چیز جو یہ ہے، جو نماز کی تکمیل کے لیے جو ضروری ہے اور نماز کو کامل کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے نماز کی ظاہری شکل کا معلوم ہونا۔ رکوع کیسے کرنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، سجدے میں پہلے کیسے جانا ہے، جلسے میں کیسے بیٹھنا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے نماز کے ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور دوسری چیز نماز کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ نماز کا باطن ہے۔ اور نماز کا باطن کیا ہے؟ نماز کا باطن یہ ہے کہ یہ چیزیں معلوم کرنا کہ شیطان نماز کو کن کن چیزوں سے خراب کرتا ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کیسے خراب کرتا ہے۔ عموماً لوگ اپنے بزرگوں سے اور بڑوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، نماز میں یکسوئی نہیں رہتی ہے۔ یہ کیوں یکسوئی نہیں رہتی ہے؟ اس لیے کہ نماز میں شیطان اس کی کوشش کرتا ہے کہ وہ رخنہ ڈال دے۔ وہ جو ہے عموماً مستورات کا تو حال بہت ہی اس معاملے میں بڑا عجیب ہے کہ نماز کی نیت باندھتی ہے، ان کو جو ہے چولہا یاد آ جاتا ہے، کہیں گیس کا بٹن تو نہیں کھلا رہ گیا، کہیں جو ہے مکسر تو نہیں چالو رہ گیا، کہیں جو ہے پانی کا نل تو نہیں بہہ رہا ہے۔ ارے اللہ کی بندیوں، تم سب کچھ کر کے بند کر کے تب نماز شروع کر رہی ہو، اب تمہیں اس کی فکر کی ہو رہی ہے؟ یہ فکر ان کو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ شیطان ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ارے تم نے نہیں کیا، تم نے جو ہے گیس کے بٹن کو صحیح بند نہیں کیا، اور تم نے جو ہے گیزر کے بٹن کو بند نہیں کیا۔ یہ جو ہے شیطان جو ہے اس طرح وساوس ڈال کر نماز کے اندر رخنا پیدا کرتا ہے، اور نماز کی یکسوئی انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو نماز میں پڑھے اس کو جو ہے اتنا غور سے پڑھے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ میں نے یہ پڑھا ہے تو اس کے بعد مجھے یہ پڑھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ ہے، اب آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ رحمان رحیم کے بعد آپ کو یہ معلوم ہو، آپ کو یہ دھیان ہو کہ مالک یوم الدین پڑھنا ہو، آپ کا ذہن نماز ہی کے اندر مشغول رہے گا تو پھر شیطان کو رخنہ ڈالنے کی اور وسوسے ڈالنے کی جو ہے گنجائش نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ چیز معلوم کرنا کہ نماز کے اندر شیطان کس طرح سے رخنہ ڈالتا ہے، کس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے۔ عموماً جو ہے حال یہ ہے کہ نماز مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، لوگ نمازوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور بارہا کا تجربہ ہے کہ اگر کسی سے جہری نماز کے بارے میں پوچھ لو کہ بھئی بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سی صورت پڑھی تھی، تو سب امن سمن بکمن امیون ہو جاتے ہیں، سب اندھے بہرے ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی کا دھیان ہی نہیں تھا نماز میں۔ اس لیے شیطان رکھنا کس طرح ڈالتا ہے اس کو معلوم کریں۔ دوسری چیز جو نماز کے لیے جو ہے جو تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے اور اللہ کو نماز بہت پسند ہے، وہ کیا ہے کہ دل کو حسد سے، کینہ سے اور تکبر سے پاک کرنا۔ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اب دل کی کوئی گندگی ہمارے سامنے نہ آئے، کسی مخلوق کی کوئی گندگی ہمارا دل کے اندر ہم کو جو ہے پریشان نہ کرے۔ حسد سے، کینہ سے، تکبر سے جو ہے ہمارا دل پاک ہو۔ اس لیے کہ جو دل ناپاک ہوتا ہے اس میں اللہ نہیں آ کر بستے ہیں، جو دل ویران ہوتا ہے اس میں اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں جمتا ہے، نور نہیں آتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، تکبر سے اور تمام رذائل سے دل کو پاک کرنا، یہ ہے نماز کا باطن۔ اس کے بعد فرمایا جب آدمی وضو کرے تو وضو کرتے وقت یہ سوچے کہ
چہرہ دھوتے وقت یہ سوچیں، ہاتھ دھوتے وقت یہ سوچیں کہ اے اللہ میرے آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں اس وضو کی برکت سے اس گناہ کو دھو دیجیے، میرے چہرے سے جو گناہ ہوئے ہیں اس چہرے سے میرے گناہ کو اس وضو کی برکت سے صاف کر دیجیے، میرے ہاتھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں ان ہاتھوں سے جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں وضو کی برکت سے ان ہاتھوں کے گناہوں کو اے اللہ صاف کر دیجیے۔ ہم نے آپ نے بارہا سنا ہے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب وہ وضو کرنے بیٹھتے تھے اور ان کے آس پاس میں کوئی وضو کرتا تھا تو اللہ نے کشف کی وہ طاقت عطا فرمائی تھی جو روحانیت کی بنیاد پر ملتی ہے، جو اللہ کے تعلق کی بنیاد پر ملتی ہے، کہ وہ دیکھ لیتے تھے کہ فلاں آدمی جو سامنے وضو کر رہا ہے اس کا کون سا گناہ اس کے اعضاء سے، بدن اور اعضاء سے گر رہے ہیں، کھل رہے ہیں، وہ دیکھ اللہ ان کو دکھا دیا کرتے تھے۔ تب انہوں نے جو ہے بہت زمانے کے بعد دیکھا کہ یہ تو اس طرح تو میرے دل کے اندر سامنے والے کی حقارت آ رہی ہے اور سامنے والے کی جو ہے بے اکرامی آ رہی ہے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ کرم فرما دیجئے اور مجھ پر سے جو ہے یہ کشف کی کیفیت ختم فرما دیجئے تاکہ میرے دل میں کسی کا میل پیدا نہ ہو، کسی کی گندگی نہ پیدا ہو، کسی کی حقارت نہ پیدا ہو۔ تب جا کے اللہ نے وہ صفت ان سے جو ہے سلب کر دی۔ تو اعضاء اور جوارح جو گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، وضو کرتے وقت یہ نیت کر لیں کہ اللہ میرے چہرے سے، میرے کان سے، میرے زبان سے، میرے منہ سے، میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، اے اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اس وضو کی برکت سے میرے گناہوں کو تو آپ دھو دیجئے، میرے مجھ کو پاک صاف کر دیجئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وضو میں پانی بہت استعمال نہ کریں، وضو میں اسراف نہ کریں، بقدر ضرورت جو ہے پانی کا استعمال ہو۔ یہ تو آج ہمارے زمانے کے اندر نل وغیرہ آ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اس کا خیال نہیں رہتا ہے، مسجدوں میں بورڈ لگانا پڑتا ہے، گھروں میں بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی نل جو ہے کم کھولو، ورنہ پہلے زمانے میں جب کنویں سے پانی آیا کرتا تھا تو لوگ لوٹے میں وضو کیا کرتے تھے، تو ایک لوٹے میں وضو ہو جاتا تھا۔ آپ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ وضو میں کتنا اسراف کرتے ہیں تو آپ ایک خالی بالٹی رکھ دیجئے اور آپ وضو شروع کیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آدھی بالٹی آپ کی جو ہے وہ جو ہے اس پانی سے بھر جائے گی، کیونکہ اس لیے آپ اتنا زیادہ پانی کے اندر اسراف کرتے ہیں، اتنا پانی گراتے ہیں وضو میں۔ اس لیے وضو میں ضروری ہے کہ آدمی پانی کو کم سے کم استعمال کرے جتنے میں وضو ہو جائے، پوری سنتوں کی رعایت کے ساتھ ہو جائے۔ اور ایک اور چیز فرماتے ہیں کہ وضو کرتے وقت کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے، کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نماز کی تکمیل کے لیے جو ہے جو اگلی چیز ضروری ہے وہ ہے لباس۔ تو ایک تو ہے لباس کا ظاہری گندگیوں سے پاک ہونا، کہیں گندگی نہ لگی ہو، کہیں خون نہ لگا ہو، کہیں پیپ نہ لگا ہو، کہیں پر جو ہے کوئی بدبودار چیز نہ لگی ہو، تو ظاہری گندگیوں سے پاک کرنا۔ اور ایک بدن کی، ایک لباس کی پاکی یہ ہے کہ وہ لباس حلال کمائی کا ہو، وہ لباس حلال کمائی کا ہو۔ اس لیے اگر لباس حلال کمائی کا نہیں ہے تو وہ اس لباس کو پہن کر جو نماز پڑھی جائے گی وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو آدمی اپنی آمدنی کو دیکھے کہ اس کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، اور اپنے خرچ کو دیکھے کہ اس کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات یقینی طور پر ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جیسی انسان کی آمدنی ہوتی ہے ویسا ہی اس کا خرچ بھی ہوتا ہے۔ واقعات کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، لیکن ایک واقعہ ضرور سناتا ہوں کہ ایک بزرگ کے بعد ان کے ایک خادم نے آ کر، ان کے ایک مرید نے آ کر کہا کہ میرے پاس کچھ درہم ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بتا دیجئے کہاں کروں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ فلاں سڑک پر نکل جاؤ، جو تم کو مانگتا ہوا ملے اس کو جا کے دے دو۔ وہ نکلے تو دیکھا کہ ایک فقیر ہے، اندھا ہے، وہ جو ہے مانگ رہا ہے، انہوں نے وہ پیسہ اس کو دے دیا۔ دوسرے دن اس نے پھر کہا کہ جو ہے میرے پاس کچھ درہم اور بھی ہے، کچھ پیسہ اور بھی ہے، وہ میں کہاں خرچ کروں؟ تو کہا اب دائیں طرف گئے تھے، اب بائیں طرف چلے جاؤ۔
اس سڑک پر تم کو جو پہلا مانگنے والا ملے اس کو دے دو. وہ کسی اور کوئی اور فقیر بیٹھا تھا, وہ مانگ رہا تھا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو, تو انہوں نے اس کو دے دیا. 3 دن تک یہ عمل ہوتا رہا. ایک دن وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ تینوں فقیر ایک ساتھ میں جمع ہیں اور خوب ہنس رہے ہیں اور خوب کھلکھلا رہے ہیں. یہ ان کے قریب گئے اور خاموشی کے ساتھ سننے لگے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو تینوں نے اپنی اپنی داستان بتلائی. ایک نے کہا کہ کسی جو ہے ناسمجھ اور بیوقوف نے میرے ہاتھ میں اتنے سارے درہم دے دیے تو میں نے تو جا کر جو ہے زنا کر لیا. دوسرے نے کہا میں نے شراب پی لی. تیسرے نے کہا کہ میں نے جو ہے فلاں فحش کاموں کے اندر جو ہے اس پیسے کو خرچ کر دیا. اب ان کو بڑا غصہ بھی آیا, بڑا رحم بھی آیا کہ اللہ میرا پیسہ جو ہے ان مصرف میں اندر خرچ ہوا, ان چیزوں میں خرچ ہوا. یہ دوڑے آئے اپنے شیخ کے پاس اور کہا حضرت ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے, میں نے ان تینوں کی یہ گفتگو سنی ہے. تو حضرت مسکرانے لگے اور میں اچھا ٹھیک ہے لو میں تم کو جو ہے 1 درہم دیتا ہوں, 2 درہم دیتا ہوں میں اپنی جیب سے, اب جا کے اس کو جا کے خرچ کرو. یعنی کہ بہت اچھا. اب وہ نکلے تو جب انہوں نے دیکھا جہاں پر وہ گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا آدمی جو ہے سامنے سے آ رہا تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ بوڑھا بھی ہے, کمزور بھی ہے, ضرورت مند بھی لگتا ہے, اس لیے جو ہے اس کو دے دوں. تو انہوں نے ان کے شیخ کے دیے ہوئے 2 درہم جو ہے وہ اس کو دے دیے اور واپس لوٹنے لگا. اب واپس موڑا ہی تھا تو اس نے یہ دیکھا کہ شیخ نے اپنے جیب میں سے, اپنے تھیلے میں سے ایک مری ہوئی مرغی نکال کر کوڑے دان میں پھینک دی اور اس کے بعد تیزی سے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھے. ان کو بڑی تشویش ہوئی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, یہ مری ہوئی مرغی لے کر کہاں جا رہا تھا اور اب کیوں پھینک دیا. یہ اس کے پیچھے گئے, اسے گھر تک پہنچے. وہ گھر میں جب داخل ہوا تو اس نے جو ہے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو بڑے میاں نے دروازہ کھول دیا. انہوں نے پوچھا کہ بھئی میں سمجھنے آیا ہوں کہ آپ نے جیب میں سے وہ مری ہوئی مرغی جو ہے کیوں پھینک دی. انہوں نے کہا کہ بیٹا کیوں پوچھتے ہو, میرے زخم اور تازہ ہو جائیں گے, تمہیں بھی تکلیف ہوگی, اس لیے رہنے دو, وہ میرا معاملہ ہے. کہیں گے نہیں حضرت آپ بتائیے تو آخر آپ نے جیب میں سے جب میں نے آپ کو درہم دے دیے تو آپ نے اس کے بعد اس جیب میں سے جو ہے اپنے تھیلے میں سے وہ مری ہوئی مرغی کیوں پھینک دی. فرمایا تم اگر سننا چاہتے ہو تو سن لو. مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے تھے ہمارے گھر میں کوئی چولہا نہیں جلا تھا, کھانا نہیں پکا تھا, میں اور میرے بچے فاقے کر رہے تھے اور 3 دن کے بعد حالت اضطرار ایسی ہو گئی تھی کہ اگر ہم کچھ بھی منہ میں نہ ڈالتے تو شاید میرے بچے جو ہے مر جاتے. اس لیے میں تھوڑی دیر پہلے ایک بستی میں ایک کوڑے دان پر سے گزرا تھا تو مجھے یہ مری ہوئی مرغی نظر آئی تو میں نے اٹھا لی کہ چلو اس وقت میں اس حال میں ہوں کہ مجھ کو جو ہے اس مرغی کا کھا لینا, ذبح کر کے کھا لینا اور اپنے بچوں کی اور اپنی بھوک کو مٹا لینا, یہ میرے لیے جو ہے کافی ہو جائے گی. اس لیے جو ہے میں نے وہ مرغی اپنے کوڑے دان سے اٹھا کر جو ہے تھیلے میں رکھ لی تھی کہ گھر جا کر اس کو ذبح کر کے صاف کر کے بچوں کو بھی کھاؤں گا اور خود بھی کھلاؤں گا, خود بھی کھاؤں گا. لیکن جب تم نے 2 درہم ہم کو دے دیے تب مجھے یہ میرے لیے جو ہے اب اس مری ہوئی مرغی کا استعمال کرنا حرام ہو گیا. اس لیے میں نے وہ مری ہوئی مرغی پھینک دی کہ اب تمہارے 2 درہم سے جو ہے میں غلہ خریدوں گا, چینی خریدوں گا, چاول خریدوں گا, اپنی ضرورت کا سامان خریدوں گا اور اپنے بچوں کو کھلاؤں گا. بس اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے جو اندھیریاں تھیں وہ چھٹ گئی. وہ روتا ہوا اپنے شیخ کے پاس آیا. حضرت نے پوچھا کیا بات ہوئی, کیا پیش آیا؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا. حضرت نے فرمایا بیٹا جیسی آمدنی ہوتی ہے ویسا خرچ ہوتا ہے. تیری آمدنی حرام کی تھی تو حرام جگہ استعمال ہوئی اور میری آمدنی حلال تھی اس لیے حلال جگہ استعمال ہوئی. اس لیے جس لباس کو پہن کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ وہ لباس حلال کمائی کا ہو, کسی کے سود کے پیسے کا نہ ہو, کسی کے غبن کے پیسے کا نہ ہو, کسی کے سے جو ہے کسی کا لوٹا ہوا اور چوری کیا ہوا پیسہ نہ ہو, بلکہ وہ حلال کمائی کا ہو. اور اسی طرح لباس کے سلسلے میں ایک بات اور جو نماز کو تکمیل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پیر جو ہے, ہمارے ٹخنے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے نہ ہو.
ٹخنے جو ہے ڈھکے ہوئے نہ ہوں، اور ہم تکبر والا لباس نہ پہنے، تکبر والا لباس نہ پہنے، اس لیے کہ اللہ کو تکبر نہیں پسند ہے۔ ہم اپنے سادگی والا لباس کی عادت ڈالیں، اور جو ہے نماز کی حالت میں خصوصاً اور عموماً بھی، عام دنوں میں بھی، عام حالات میں بھی جو ہے ہمارے جینز کے ذریعے سے، پینٹ کے ذریعے سے، لنگی کے ذریعے سے، شلوار کے ذریعے سے ہمارے ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں، اس لیے کہ قرآن میں اس کی بہت سخت وعید آئی، بہت سخت وعید آئی۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو بھی نہیں دیکھیں گے، ولا یکلمکم، نہ اللہ تم سے بات کریں گے، ولکم عذاب شدید، اور اللہ تمہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا کریں گے اس آدمی کو جو جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر کبر ہے۔ اب اسی طرح جو ہے نماز کی تکمیل کے لیے جو ہے ایک چیز جو ضروری ہے وہ وقت کا صحیح ہونا، کہ ہمیں معلوم ہو کہ نماز کی ابتدا کب، کیونکہ وقت کی ابتدا کب ہے اور اس کی انتہا کب ہے، ہم اسی وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اذان کی فکر رکھے، اذان کی فکر رکھے کہ اذان کب ہو رہی ہے، کب ہونے والی ہے، تاکہ میں نماز جلدی وقت میں، اول وقت میں شروع میں پڑھ لوں۔ اور تیسری چیز وقت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ دل سے ہر وقت نماز کا خیال رہے، دل سے ہر وقت نماز کا خیال رہے کہ میرے کو جو نماز پڑھنی ہے، ابھی ظہر میں نے پڑھی ہے، مجھے عصر پڑھنی ہے، میں نے عصر پڑھ لی ہے، مجھے مغرب پڑھنی ہے، یہ نماز کی فکر ہے، نماز کا خیال ہے، اس کو جو ہے اپنی نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی عادت ڈالنا۔ ایک مرتبہ ہم سفر کر رہے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ، سفر میں عموماً جو ہے ہم لوگ کا مزاج یہ ہے کہ بھئی اسٹیشن آئے گا، گاڑی وہاں رکے گی، اتریں گے، نماز پڑھ لیں گے، اس لیے دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی کون سا اسٹیشن کتنے بجے آنے والا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ سفر کرنے میں اندازہ یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور نماز پڑھ لینی چاہیے، تو ہم نے کہا حضرت ابھی تو تھوڑی دیر کے بعد اسٹیشن آئے گا، اطمینان سے اسٹیشن پہ اتر کر پڑھ لیں گے۔ حضرت نے فرمایا کیا اس کی گارنٹی دیتے ہو کہ اسٹیشن کے آنے تک تم زندہ رہو گے؟ یہ گارنٹی دیتے ہو؟ نہیں حضرت گارنٹی نہیں دے سکتا۔ فرمایا اگر موت آ گئی تو ایک نماز کا وقت ہو چکا تھا، تم نے وہ نماز نہیں پڑھی، اس کا عذاب اگر تم کو دیا جائے گا تو تم جھیل سکو گے؟ آدمی جو ہے وقت کے اول وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالے، پہلے نماز سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد اپنے سارے کام کاج کرتے رہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے گھڑی دیکھتے رہتے، ابھی اتنا وقت باقی ہے، اتنا وقت باقی ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، اور آخری وقت میں جو ہے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسے وقت کے سلسلے میں بھی اس کا خیال رہے کہ ہم اول وقت میں نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد نماز کی تکمیل کے لیے جو ایک اور چیز ضروری وہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہری بدن جو ہے قبلے کی طرف متوجہ ہو۔ نماز کی حالت میں ہمارا سینہ جو ہے وہ اور ہمارا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے نہ ہٹے، ظاہری طور پر ہمارا پورا بدن جو ہے وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو۔ جس طرح ظاہری بدن قبلے کی طرف متوجہ ہو، اسی طرح دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور ہر نماز کو سکون اور اطمینان سے پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جس طرح مالک کے سامنے انسان جو ہے سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کے سامنے جو ہے بے توجہی نہیں کرتا، اس طرح سب سے بڑے مالک اللہ کی ذات ہے، مالک الملوک ہے وہ، اور ملک الملوک بھی ہیں، تو ان کے سامنے بھی جب کھڑے ہوں تو پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں کہ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو مچھر بھی کاٹ رہے ہیں تو وہاں بھی بھگا رہے ہیں، کھجلا بھی رہے ہیں، سر میں جو ہے گردن بھی دبا رہے ہیں اور ساری حرکتیں چالو ہیں نماز میں۔ نہیں، نماز کو اطمینان کے ساتھ یہ سوچ کر کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس لیے جو ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اسی طرح نماز کی تکمیل کے لیے جو ہے نیت ہے، یہ نیت کرنا چاہیے کہ نیت ہو جانا ضروری ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ
یہ تصور پوری عبادت میں اور پوری نماز میں رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آدمی صرف اس تصور کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو شاید اس کی توجہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی، اس کو ہر وقت اس کا استحضار رہے گا کہ میں اپنے اللہ کو اپنی نماز ایسے کیسے دکھاؤں جس نماز کے اندر دھیان نہیں، جس نماز کے اندر خشوع نہیں، جس نماز کے اندر اطمینان نہیں، جس نماز کے اندر سکون نہیں، میرا بدن بھی ہل رہا ہے، میرے اعضاء بھی ہل رہے ہیں، دل بھی میرا جو ہے وہ غائب ہے، اور جو ہے دل بھی جو ہے میرا وسوسوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس لیے جو ہے ایسا نہیں ہمیں جو نماز پڑھنی ہے، مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ظاہر سے بھی واقف ہے اور میرے باطن سے بھی واقف ہے۔ اسی طرح آخری چیز جو نماز کو تکمیل کے لیے ضروری ہے وہ ہے اخلاص۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کی توفیق سے یہ خیال رہے کہ اللہ کی توفیق سے نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے ادا کر رہا ہوں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے توفیق نہ دی تو میں سجدہ نہیں کر سکتا، اللہ میری زبان کو توفیق نہ دے تو میں اللہ کا نام لے نہیں سکتا، اللہ اگر میرے کانوں کو توفیق نہ دے تو میں اللہ کے نام سن نہیں سکتا۔ اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی جو میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی توفیق سے دیا ہے، میرا کمال نہیں ہے، میرے علم کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، میرے تقوی کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز سے فرمایا کہ ہمیں اپنی نماز سے صرف اللہ ہی کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تاکہ جو ہے ہماری نماز جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے والی ہو جائے۔ اور آخری چیز نماز پڑھنے کے بعد جو ہے دو چیزیں ہیں، ایماناً و احتساباً، کہ آدمی جو ہے وہ ثواب کی امید بھی رکھے، اللہ سے ثواب کی امید بھی رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈرتا بھی رہے اور خوف بھی کھاتا رہے کہ اللہ جیسے پڑھنا چاہیے تھا ویسا نہیں پڑھ سکا، جیسا حکم تھا ویسا نہیں کر سکا، آپ میری کمی کوتاہی کو چاہے ظاہر کی ہو چاہے باطن کی ہو کہ اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو نماز کے آخر میں اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا تھا کہ نماز کے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس لیے یہ چند چیزیں ہیں جو نماز کے جس کا اہتمام کرنے سے جو نماز کامل ہوتی ہے، اللہ کو پسندیدہ ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر اس نمازوں کے اوپر جو وعدہ ہے اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ توفیق بھی اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، اللہ ہی سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دیجیے۔ جب اللہ فیصلہ کر دیں گے تو ہم تمام شر سے بچ جائیں گے، شیطانی اثرات سے بچ جائیں گے، وسوسوں سے بچ جائیں گے، لیکن اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہماری ویسی ہی نماز ہوگی جو نماز آج جس کے ہم عادی ہو چکے ہیں کہ اس نماز کو پڑھ کر جو ہے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، ان نمازوں کے ذریعے سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہماری نماز اس معیار کی نہیں ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ لیکن جب بندہ ان چیزوں کی رعایت کر کے نماز پڑھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی ضرورت کو جو ہے ٹال دے، اللہ اس کی مراد کو پوری نہ کرے، اس کی جھولیوں کو خوشیوں سے نہ بھرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے اللہ، ہم گنہگار بندے گنہگار بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی ہم نے اس طرح زندگی نہیں گزاری، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرمائے۔ اے اللہ، اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر عمل جو ہے اے اللہ یہ بہت شریعت سے بہت دور ہے، سنت سے بہت دور ہے، روحانیت سے بہت دور ہے، جس کی وجہ سے ان اعمال کے کرنے کے باوجود ہمیں دلی سکون نہیں ہے، ہمیں چین نصیب نہیں ہے،
ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہے۔ اے اللہ ہم ہر وقت پریشان ہیں، دل بھی ہمارا پریشان، اور اے اللہ جسم بھی ہمارا پریشان۔ اے اللہ ہمیں جس طرح جو عبادت کرنا آپ کو پسند ہے اس طرح اللہ کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ یہ توفیق بھی آپ ہی دیں گے۔ آپ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا ہے، ان کی نمازوں پر آپ نے جو ہے مردوں کو زندہ کیا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ نے جو ہے موسلا دھار بارش نازل کی ہے۔ اے اللہ آپ نے ان کی دعاؤں کی برکت سے مرے ہوئے گدھے کو زندہ کیا ہے۔ اے اللہ وہ بھی تو نماز پڑھتے تھے، ان کی بھی تو نماز کا ایک رنگ ہوا کرتا تھا، لیکن اے اللہ ہماری نماز تو بے رنگی ہے، ہماری نماز تو جو ہے بے اثر ہے۔ اے اللہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، اے اللہ سجدوں کی مٹھاس عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک سجدہ بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہ امید کر سکیں تو یہ سجدہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک رکوع بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے جس رکوع کے کرنے کے بعد ہمیں اطمینان ہو اب آپ کو یہ رکوع پسند آیا ہوگا۔ اے اللہ نہ کوئی تلاوت ایسی ہے، نہ کوئی ذکر ایسا ہے، اے اللہ نہ کوئی عبادت ایسی ہے، نہ کوئی دعا ایسی ہے جس کے کرنے کے بعد ہمارا دل یہ گواہی دے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی حد الامکان کوشش کر کے اس عمل کو صحیح اور کامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ ایسا کوئی عمل ہمارے پاس نہیں ہے، اے اللہ ہم ناقص ہیں، ہمارا عمل ناقص ہے۔ اے اللہ اب آپ نے توفیق دے ہی دی ہے تو اے اللہ آپ اس کو قبول بھی فرما لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہم سے اچھی نماز کی توقع مت رکھیے، اے اللہ ہم سے اچھے ذکر کی امید مت رکھیے۔ اے اللہ ہم تو جو ہے گناہوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارا دل ویران ہو چکا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل ہمارا زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اے اللہ آپ کے نام کا کوئی اثر ہمارے دل پر نہیں پڑ رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے دل کی ویرانی کو آبادی سے بدل دیجیے، دل کی ظلمت کو نورانیت سے بدل دیجیے، اے اللہ جہالت کو علم سے بدل دیجیے، غفلت کو دھیان سے بدل دیجیے، اے اللہ ہدایت کو اے اللہ گمراہی کو ہدایت سے بدل دیجیے۔ اے اللہ ہم سب پر پوری امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، اور جو نہیں مانگ سکے اور آپ کے خزانے غیب میں اے اللہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، بغیر مانگے بغیر استحقاق کے ہم کو عطا فرما دیجیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم